بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی کلاس۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے حمزۃ الوصل کے بارے میں۔ حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ قرآن پاک میں حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ آپ نے ساری ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے، کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنی۔ تو چلے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ دیکھیے، یہ جو حروف لکھے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ بھی حمزہ ہے۔ کیوں؟ یہ حمزہ کیوں ہے؟ ابھی تو ہم نے پڑھا ہے یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے، لیکن یہاں پہ یہ حمزہ ہے اور یہ الف نہیں رہا، یہ بھی حمزہ ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں حمزہ ہے؟ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، جان لیجئے۔ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی ہے، کوئی بھی اعراب لگا دیتے ہیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حمزہ نہیں رہا، اب ان دونوں کا ایک لفظ ہو چکا ہے۔ الف جب خالی ہوتا ہے تو وہ الف ہوتا ہے، اور جب بھی اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا دی جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب ان دونوں حمزہ کا ایک ہی تلفظ ہو چکا ہے، صرف ان کی اشکال مختلف ہے۔ یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے اور یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے، لیکن ان کا تلفظ ایک ہی ادا ہوگا۔ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اس حالت میں یہ حمزہ ہے اور یہ الف ہے، لیکن جیسے ہی الف کے اوپر آپ نے اعراب لگا دیے تو یہ حمزہ بن گیا۔ اب اس کو بھی حمزہ کہیں گے اور اسے بھی حمزہ کہیں گے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے وصل کسے کہتے ہیں، وصل کس کو کہتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو میں نے یہاں پہ کیا کیا؟ جب میں نے پڑھا الحمد للہ رب العالمین تو یہاں پہ میں نے وقف کر دیا، سٹاپ کر دیا۔ پھر میں نے پڑھا الرحمن الرحیم، تو ان دونوں آیات کے درمیان میں نے کیا کیا؟ وقف کیا، سٹاپ کیا۔ لیکن اگر میں اس کو اس طریقے سے پڑھتی ہوں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی دونوں آیات کو اکٹھا کر لیتی ہوں تو میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں؟ وصل کر رہی ہوں۔ تو میں اس کو کہوں گی میں نے ان دونوں آیات کو وصلاً پڑھا، وقف نہیں کیا، میں نے یہاں پہ وصل کیا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ وصل مطلب کنیکٹ کرنا۔ لٹرلی آپ جب دو آیات کو کنیکٹ کرتے ہوں، وہاں پہ سانس نہیں لیتے، وقف نہیں کرتے، سٹاپ نہیں کرتے، تو آپ وہاں پہ وصل کر رہے ہوتے ہو۔ کیا مطلب؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نر پڑھا میں نے یہاں پہ کیا کیا؟ وصل کیا، کنیکٹ کر دیا دونوں آیات کو۔ اب آپ کو وصل کا بھی پتہ چل گیا اور الف کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، الف کب ہوگا الف اور کب وہ حمزہ بنے گا۔ اب آپ دیکھیے، جہاں پہ بھی الف آئے گا قرآن پاک میں اس طرح کا الف لکھا ہوگا، اس کے اوپر ایسے چھوٹا سا صاد ہوتا ہے، تو یہ الف کہیں پہ بھی آئے گا اسے کہے گے حمزۃ الوصل۔ لیکن ہمارے پاکستان کے قرآن پاک میں ایسا نہیں لکھا ہوتا۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہوتا ہے وہاں پہ اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس طرح سے، یہ بالکل سمپل لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی صاد نہیں ہوتا۔ اس طرح کا جو الف ہے نا، وہ عرب ممالک میں جو قرآن پاک ہوتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری قرآن پاک ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے قرآن پاک میں یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ یہ جان لیجئے، قرآن پاک میں کوئی بھی الف ہے، کہیں پہ بھی الف لکھا ہوا ہے، سارے الف، ہر الف جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، قرآن پاک میں جتنے بھی الف ہے، ہر الف جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے۔ جتنے بھی الفاظ قرآن پاک میں آ رہے الف سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ الف کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے۔ کلیئر ہو گیا یہاں پہ؟
اب جیسے ہم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہے، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ یہ ورڈ دیکھیے رب کو جب عالمین سے ملایا تو درمیان میں جو الف ہے حمزۃ الوصل کا الف ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے، جتنے بھی حرف ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن پاک میں الف سے شروع ہو رہے ہیں، وہاں پہ الف کیا ہے، حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں رب اور عالمین کے درمیان جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل کا الف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، ہم یہاں پہ وصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں پہ وقف نہیں کر رہے ہوتے، وصل کر رہے ہوتے ہیں، رب العالمین ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے، اگر کہیں پہ بھی لکھا ہوا ہے آپ نے پڑھا ہے عالمین، اس طرح لکھا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسے تو نہیں نہ پڑھتے عالمین، آپ اس کو پڑھتے ہیں العالمین، العالمین، آپ اس پہ زبر لگاتے ہیں۔ آپ کو سٹارٹ لینے کے لیے یہاں پہ زبر لگانا ہوتا ہے، تو پھر اب آپ اس کو ادا کرتے ہیں العالمین۔ تو حمزۃ الوصل کا کیا قاعدہ ہے، حمزۃ الوصل کا کیا قاعدہ ہے، حمزۃ الوصل کیا ہے، حمزۃ الوصل وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر الف سے شروع کیا جائے تو اس الف کو پڑھا جائے گا۔ کیا قاعدہ ہے، یاد کر لیجئے، حمزۃ الوصل جو ہے وہ وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن یعنی جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو تب یہ نہیں پڑھا جاتا، یہ میوٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر الف سے شروع کیا جائے تو پھر الف کو پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ ہم نے اس لفظ کو پڑھنے کے لیے الف پہ زبر لگایا۔ آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، الرحمن الرحیم، یہاں پہ دیکھیے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم نہیں میں نے پڑھا، اس کو میں نے پڑھا ہے الرحمن الرحیم، میں نے یہاں پہ کیا کیا، وصل کیا، اس الف کو یہاں پہ میوٹ کر دیا، الرحمن الرحیم۔ تو قاعدہ کیا تھا، حمزۃ الوصل وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، الرحمن الرحیم جب میں نے یہاں پہ وصل کیا تو میں نے الف کو میوٹ کر دیا، الف کو نہیں پڑھا، نون کو ڈائریکٹ را سے ملا دیا، لیکن یہاں پہ جو حمزۃ الوصل سٹارٹنگ میں تھا وہاں پہ مجھے اعراب لگانا تھا۔ تو قاعدہ کیا تھا، حمزۃ الوصل وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر الف سے شروع کیا جائے تو پھر پڑھا جائے گا۔ الف پہ ہم نے یہاں پہ اعراب لگایا، زبر لگایا، اس لفظ کو پڑھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ زبر لگایا اور اس کو ادا کیا، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ لینے کے لیے ہمیں یہاں پہ زبر لگانا پڑا۔ اب اگر کہیں پہ بھی آپ نے یہ لفظ لکھا ہوا دیکھا ہے، کہیں پہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے، تو یہاں پہ آپ کو سٹارٹ لینا ہے، رحیم جب کہیں پہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ الف اور لام ہے تو آپ کو یہاں پہ سٹارٹ لینا ہے، تو آپ نے الف پہ زبر لگانا ہے، زبر لگائیں گے تو اس کو پڑھیں گے الرحیم، ایسے ہی پڑھیں گے نا الرحیم۔ اگر یہ اکیلا کہیں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں پڑھیں گے رحمان، آپ اس کو پڑھیں گے الرحمن، الرحمن، الف پہ اعراب لگائیں گے، تو یہاں پہ آپ الف کو پڑھیں گے، الف کو یہاں پہ آپ پڑھیں گے۔ تو قاعدہ کیا تھا، حمزۃ الوصل وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، یعنی جب ہم اس کو ایسے اکٹھا پڑھیں گے، وصل کریں گے اس آیت کے درمیان میں، تو یہاں پہ یہ میوٹ ہو جائے گا، وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر الف سے شروع کیا جائے تو پھر پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، مالک یوم الدین، یہاں پہ دیکھیے یوم الدین، یوم کو دین سے ملا دیا جب، تو درمیان میں جو الف ہے حمزۃ الوصل کا اس کو میوٹ کر دیا، اس کو نہیں پڑھا، یہ حمزۃ الوصل کا جو الف ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھا، وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، یعنی یوم الدین میں یہاں پہ وصل کر رہی ہوں، ان دونوں کے درمیان میں سٹاپ نہیں کر رہی، تو یہاں پہ میوٹ کر دیا الف کو، یہاں پہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یوم الدین۔ حمزۃ الوصل وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر الف سے شروع کیا جائے تو پھر پڑھا جائے گا۔ اب کہیں پہ بھی یہ خالی لفظ لکھا ہو، اس طرح سے لکھا ہو، تو آپ کو سٹارٹ لینے کے لیے الف پہ زبر لگانی ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا دین، آپ نے پڑھنا ہے الدین، ایسے ہی پڑھے گا نا الدین، تو آپ کو الف پہ اعراب لگانا پڑنا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کنفیوژن ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا الف پہ آپ نے کیا لگانا ہے، کون سا اعراب لگانا ہے؟
زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے، پیش لگانی ہے۔ سٹارٹ لینے کے لیے آپ کو الف پہ کیا لگانا ہے؟ اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں قرآن پاک میں، جہاں پہ حمزۃ الوصل یہ الف یہاں پہ موجود ہوتا ہے، الف ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر نہیں لگی ہوتی، یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو ایسے نہیں پڑھتے لذی، لتی، لذینہ، ایسے نہیں پڑھتے۔ الف کے اوپر ہمیں آراب لگانا ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ زبر لگاتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں الذی۔ ہمیں یہاں پہ سٹارٹ لینا ہے، وصل نہیں کرنا، سٹارٹ لینا ہے، تو پھر ہمیں یہاں پہ زبر لگانی ہے، الذی، اللتی، الذین۔ آپ کو کیسے پتہ یہاں پہ آپ نے زبر ہی لگانی ہے؟ تو اس کا رول میں نے آپ کو اپنی پچھلی 3 ویڈیوز میں تفصیل سے بتایا ہے کہ الف کے بعد جب لام آ جائے، الف کے بعد لام آ جائے تو الف پہ ہمیشہ زبر لگے گا۔ الف کے بعد جب لام آئے گا تو الف پہ ہمیشہ زبر لگے گا۔ الحج، الحج، الذی، دیکھیے یہاں پہ بھی الف کے بعد لام آ رہا ہے۔ اللتی، الف کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم نے الف پہ زبر لگا دیا۔ الذین، الف کے بعد لام آ رہا ہے تو الف پہ زبر لگا دیا۔ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا؟ ہر جگہ پہ الف کے بعد لام نہیں آ رہا ہوتا، کچھ دوسرے الفاظ بھی آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے حروف بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان تمام رولز کو سمجھنے کے لیے میں نے تفصیلاً اپنی 3 ویڈیوز بنائی ہیں، پلے لسٹ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ خالی الف پر ہمیشہ کب زیر لگے گی، ہاؤ ٹو ریڈ خالی الف ان قرآن، یہ والا، اور یہ تینوں ویڈیوز آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے۔ میں نے آپ کو ان کی تصویر بھی دکھا دی ہے اور ڈسکرپشن میں سب سے اوپر میں ان کا لنک دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھے طریقے سے آپ ان کو سمجھ لیجئے۔ آج کا صرف ہمارا ٹاپک تھا حمزۃ الوصل کے بارے میں، یعنی جب ہم 2 آیات کو ملا کے پڑھتے ہیں، وقف نہیں کرتے، تو وہ ہم وہاں پہ وصل کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں پہ ہم ان 2 آیات کے درمیان میں وصل کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کے درمیان میں جو الف ہے وہ ہم میوٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی بیسکلی ہم الرحمن الرحیم درمیان میں وصل کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ وصل کر رہے ہیں۔ ہمارا قاعدہ ہی یہی ہے، حمزۃ الوصل وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، یعنی ملانے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر الف سے شروع کیا جائے تو پھر پڑھا جائے گا، یعنی اس الف کو پڑھنے کے لیے ہمیں یہاں پہ زبر لگانی ہے، الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ کو اچھے سے آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ الف کو کب الف کہتے ہیں، کب حمزہ کہتے ہیں؟ جب الف بالکل خالی ہوتا ہے تو اس کو الف کہا جاتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر اعراب لگائے جاتے ہیں تو وہ حمزہ کے ساتھ مل جاتا ہے، صرف شکلوں میں فرق آ جاتا ہے، ان کا تلفظ ایک ہی بنتا ہے، پھر اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے یہ سیکھا وصل کس کو کہتے ہیں، جب ہم 2 آیات پڑھتے ہیں، 2 حروف پڑھتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، درمیان میں الف موجود ہوتا ہے، اس الف کو میوٹ کر دیتے ہیں تو اس کو وصل کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم 2 آیات کو ملاتے وقت بھی وصل کر رہے ہیں، اور الرحمن الرحیم دونوں کو اکٹھے پڑھتے وقت بھی وصل کر رہے ہیں۔ کہیں پہ بھی ہم جب 2 آیات کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا 2 حروف کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، درمیان میں الف موجود ہوتا ہے، الف کو میوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وصل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو فرق نظر آ گیا؟ جب 2 آیات کو ملا کے پڑھنا ہے تو وصل، جب 2 آیات کے درمیان میں سانس لینا ہے یا 2 الفاظ کے درمیان میں سانس لینا ہے تو اس کو وقف کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جتنے بھی الف ہے، ہر کوئی الف، کہیں پہ بھی الف لکھا ہوا ہے تو وہ الف کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، پلیز کمنٹ کرتے وقت آپ کنجوسی نہیں کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو میری ویڈیو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔